کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. تمام تعریفیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ہر تعریف کا مستحق ہے. اس کی جتنی بڑائی کی جائے گی، اس کی جتنی تعریف کی جائے گی وہ کم ہی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و اسلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر ظالم بادشاہ تمہارے پیٹھ پر کوڑا مارے، تمہارا مال چھین لے، تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 10 سوالات ہیں. 10 سوالات کے جوابات صحیح دینے والے کو ہر سوال کے جواب پر 1 انعام ملے گا. 10 انعام، 10 سوالات انشاءاللہ. پہلا سوال: توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ جی الحمدللہ. آؤ لکھ جاؤ، سکون ملتا. جواب صحیح آیا تھا، انہیں سمجھ رہے ہیں آپ. الحمدللہ. بس میری خوشی یہی ہے کہ آپ لوگ سمجھیں بس اور یاد رکھیں. دوسرا سوال: توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟
اٹھائیے. چلو حافظ جوش سے اٹھائے ماشاء اللہ. بولیے استقرا. واہ, استقرا بولے تو قرآن اور حدیث سے پڑھ کر نکالی گئی. پڑھ کر, استقرا مطلب قرآن و حدیث کو پڑھ کر دلیل نکالی گئی. توحید ربوبیت کی دلیل قرآن سے. کیا اٹھ رہے ہیں بھائی؟ لاسٹ جی, نہیں سنا میں. افطار بھی ہو گیا, کھانا بھی ہو گیا. سورہ فاتحہ دلیل ہے پوری سورہ. چوتھی آیت, وہ آیت یاد نہیں ہے, آیت بولیے دلیل. شاباش, بغیر انعام کے وہیں ٹھہرو. توحید ربوبیت کی دلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین. زیادہ تو نہیں ہوگا. توحید ربوبیت کی دلیل پوچھا میں. ٹھہریے ایک منٹ جی بیٹا. نہیں وہی آیت کیا ہے, آیت پڑھ دو کافی ہے دلیل. الحمدللہ رب العالمین, مکمل دعاؤں کی کتاب لکھ رہا. یہ صرف ربوبیت کی دلیل ہے. آؤ بیٹھے, نہیں ہونا بیٹا, تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. بہت صحیح. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کس توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا؟ الٹا ہاتھ منع ہے, انعام لینے والے بھی نہیں. آپ اب بھی لیے انعام نہیں بولنا جی. کرسی پہ جو بیٹھے ہیں بہت اچھے ہیں. یہ کتاب پہنچا دیجیے, انعام الٹے ہاتھ سے نہیں, بھائی کو پہنچا دیجیے. توحید اسماء و صفات کی دلیل سورہ ناس سے یا قرآن سے؟ چلیے جی. اسماء و صفات کی دلیل قرآن سے. ارے ایسا نہیں بولنا. سورہ ناس کی آیت پڑھو, اس سے معلوم ہو جاتا پورا. سورہ ناس کی آخری آیت کیا ہے بھائی؟ من الجنتی والناس. کریکٹ, من الجنتی والناس. اس میں اللہ کے نام اور صفات کہاں ہیں بتائیے؟ جوش نکو, پریشان ہے ہم لوگ جوش سے. نہیں پریشان نہیں ہے, پریشان نہیں ہے, جوش سے. علم کے ساتھ جوش لائیے. حاضر ہیں ہم قبول کرنے. رکھو خالی جوش بغیر علم کا. من الجنتی والناس, اس میں اسماء و صفات کی دلیل ہے. جی ٹھہرنا, بیٹھنا نہیں. ملک الناس میں صحیح ہے, تو اس میں اللہ کا نام ہے. کون کیا ہے نام؟ الناس اللہ کا نام ہے ملک. بہت اچھے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ سامنے. بہت اچھا. انعام انعام. شرک کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از شرک؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ جی بیٹا. اللہ کے علاوہ عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا. ٹھیک ہے, ٹھہریے, صحیح جواب ہے. اور ایک تعریف جو علماء نے بیان کی, کل ہم پڑھے تھے جی. اللہ کی ذات کے سوا کس میں؟ عبادت میں. وہ تو انہوں بھی بولے بیٹی. دوسری تعریف یہ آپ جو بول رہے ہیں بولے وہ. اچھا کیمرے والے اٹھیے. نہیں, شرک کیا بچہ ایک جواب دیا, یہ ایک ڈیفینیشن ہے. اور ایک ڈیفینیشن جو کل ہم بتائے تھے, اور ایک مطلب شرک کا. ٹھہریے آپ ایسی جی. نہیں آپ نے پیچھے جی بھائی. نہیں تعریف دیکھیں کتاب ہے, میں دیکھے شرک کی تعریف کیا ہے اس کی, مطلب کس کو بولتے شرک؟ جی حافظ صاحب. بہت اچھے, ٹھہریے. دل بول رہا پورے کتابیں دے دینا, اتنا غصہ رہا.
شرک کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اپنے سارے کام خالص اللہ کے لیے کرے. نہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے جملے نہیں نکلتے صحیح. وی ریسپیکٹ آل سب کی. کیا بولے آپ؟ بولیے. بندہ ہاں وہی مانا ہے. بیٹھیے وہی مانا ہے جی. میں نہیں بولا جی بیٹھو. فرشتے رسول آئے کل اپنے نہیں وہ بنانا نہیں بنانا نہیں. جواب جو سنے وہ بولنا, جو علم حاصل کیا وہ بولنا. جی بولیے. شریک کرنا, شرک یعنی ملانا, شرک کرنا یعنی ملانا, ہاں یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ ایک ہے تو اس کے ساتھ کسی چیز کو ملانا. میں لغوی تعریف نہیں بولا, نہیں اٹھے نہیں تو غلط. جی بولیے. بہت اچھے. ایک آپ انعام انہوں بھی صحیح جواب دیا. معذرت آپ بہت دیر تک ہے. عبادت کی قسموں میں سے, عبادت کا ایک حصہ, عبادت کی قسموں میں سے کوئی ایک قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا. آخری 2 سوالات. شرک اصغر کی کوئی مثال دیجئے. آپ ہاتھ جو اٹھائے پہلے. جی بھائی چھوٹے شرک کی مثال آ جاؤ. صحیح ہے غیر اللہ کی قسم کرنا, بس جواب ہونا ہمارا. صحیح ہے, صحیح جا رہے ہیں آپ لوگ. آئندہ بھی ہو سکتا درس انشاءاللہ. یہ لیجیے شرک اصغر کی وجہ. وہ کون سا شرک, کون سی قسم کا شرک ہے جو انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا؟ الٹا ہاتھ نہیں بیٹے, سیدھا ہاتھ بیٹے. آپ بیٹے جی اٹھیے بولیے. شرک اصغر اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا. ایسا میں پڑھایا کل نہیں, اسکول میں سنے. اسکول میں کہاں تھا؟ گھر میں سنے کیا؟ یہ میں نہیں پڑھایا کل. ایسا نہ کرو پلیز. میں جو پڑھایا وہی بولو. میں نہیں بولا کل, اللہ تو گواہ ہے. شرک اصغر سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا. جی بیٹے. شرک اکبر, کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ ماجد. لیجیے سیدھا ہاتھ. شرک اکبر سے بیٹے کلیئر. بیٹھیے. انعامات ختم, سوالات ختم. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَلُ. اور ایک بات ذہن میں رکھیے, شرک اکبر سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا. اس کی مثالیں بھی پڑھے ہم. اب اگر آپ کسی کو دیکھ رہے سمجھو, یا پڑوس میں کوئی ہے, یہ ایک نقطہ سمجھتے ہوئے چلیے. آپ کسی کو دیکھ رہے کہ وہ جو ہے غیر اللہ کا سجدہ کرتا, ہم کو معلوم ہے جاتا مزاروں پہ جا کے جھوٹا, اس کو مشرک بول کے حکم نہیں لگانا. انہیں جو کام کر رہا وہ شرک ہے, 100% صحیح ہے, لیکن اس کو نہیں بولنا انہیں کافر ہے, انہیں مشرک ہے, انہیں اسلام سے باہر نکل گیا بول کے حکم نہیں لگانا. کیوں؟ اس کی تفصیل ہے, آئندہ سال ملاقات ہوگی تو دروس میں بتائیں گے. اب نہیں ہے تفصیل, اس کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بات کسی کو مشرک کافر نہیں بولنا. ان کو بولنا یہ کام غلط ہے, شرک ہے, یہ کفر کا کام ہے, لیکن ہر شرک کام کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. یہ سمجھانا پڑتا. وہ بعد میں ہم سمجھائیں گے, ابھی ٹائم نہیں ہے. بعد میں مطلب اس چھٹی میں ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو ذہن میں رکھیں شرک اکبر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا, صحیح بات ہے, لیکن پرٹیکولرلی اگر کوئی آدمی زید, بکر, عمر, فاروق یا جہانگیر بھائی, خواجہ بھائی, کوئی تو بھی جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان کو, تو ان کو پرٹیکولرلی ہم نہیں بولیں گے کہ آپ مشرک ہیں, یا ان کو نہیں بولا خالد صاحب مشرک ہیں, فاروق بھائی مشرک ہیں, نہیں بولنا. ٹھیک ہے. جو میں بول رہا ہوں وہ ذہن میں رکھیے. چلیے آگے سلسلہ جاری ہے, جاری. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. اگر آپ سے کوئی سوال کرے, اگر آپ سے کوئی یہ پوچھیں وہ 3 بنیادی اصول جو ہر انسان پر جاننا واجب ہے وہ کیا ہیں بتائیے, تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ بتائیے. جب آپ سے یہ سوال کیا جائے وہ 3 بنیادی اصول کیا ہیں جس کو جاننا ہر انسان پر واجب ہے, تو آپ اس کا جواب دیجئے. وہ 3 بنیادی اصول یہ ہیں: بندہ اپنے رب کو پہچانے, بندہ اپنے دین کو پہچانے, بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے. یہ ہے وہ 3 بنیادی اصول جو ہر مسلمان کو سکھانا. اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ بولنا بندہ, یعنی بندہ یا بندی, ہم اللہ کے بندے ہیں. اور وہاں جو خاموش بیٹھ کے سن رہے بغیر باتوں کے, وہ سب اللہ کی بندیاں ہیں. سمجھ گئے؟ خاموش بیٹھ رہے ہیں بغیر باتوں کے, تو اس میں اشارہ ہے, سمجھ جانا, اشارہ عقل مند کو کافی ہے. بغیر باتیں کرنے, خاموشی سے ادھر سے ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں, یہ اللہ کی بندیاں ہیں.
وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ لگا بھی بندیاں ہیں، لیکن نہیں کرنا باتاں. اس واسطے بول رہا ہوں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ نہیں کر رہے ہوں گے اور سے سن رہے ہوں گے. اور وہ کیا ہوا اس کا بعد میں دیکھیں گے. اس کا کل بولا تھا نا سونا ہونا کیا ہے، لائے گی نہیں لائے گی کیا ہے گی، وہ حساب دیکھ تو میں انشاءاللہ درس کے بعد. امید ہے کہ وہ ہے جلدی بھائی انہوں وہ زمین لینا ہے بازو کی مسجد کے لیے. کتنے 50 لاکھ کتنے لیتے 21 لاکھ 21 لاکھ وہ ختم ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. نہیں ہوئے تو کل پرسوں تک ختم کر دینا، جلدی ٹائم نہیں ہے. زمین لینا ہے چلے آتی رہے تو زمین دوسرا ریٹ آ گیا تو چلے آتا آدمی کبھی بھی. اس وقت زمین لے لینا ہے جلدی اللہ کے گھر کی. تو امید کے سونے لالیے ہوں گے، دے دیے ہوں گے، کچھ دیے ہوں گے، کچھ دینا ہوں گے انشاءاللہ پوری. اور بھائی لوگ بھی جو ہے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرے ہوں گے پیسے یا لا کے کیش دیے ہوں گے. امیدیں ہیں چیک لکھ کے دیے ہوں گے، ایسے ہوں گا انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں سے امید رکھنا ہمیشہ، اچھی امید رکھنا ہمیشہ. بھائیاں دیتے، بہنا بھی دیتے، بڑے دل والے ہیں ماشاءاللہ. قلعے والے یا قلعے والے نہیں بھی ہیں، مسجد عباد الرحمن میں جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں درس سنتے ہیں کیونکہ ان کے دل بڑے ہیں، یہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. خالی سیکھ کے جانے نہیں، سیکھ کر صدقہ کرنا ہے، اللہ کو محبت ہے، لو سونا. ایسے لوگ ہیں یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر اس سے اجر ملے گا، یہ لو میرا کیش، یہ لو میرا اماؤنٹ. ایسا ہے دل ماشاءاللہ جذبہ. بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. جو دیے ہیں اور دینے کا ارادہ کیے ہیں بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو اور ان کے ارادوں کو قبول فرمائے. اور جو اب تک ارادہ نہیں کیے ہیں آج ان کا ارادہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کے وہ ارادہ کر کے کل پرسوں تک پہنچا دیں پیسے پورے، تاکہ وہ 21-25 لاکھ کیا ہے وہ 22 لاکھ ختم ہو جائے پورے مسئلے. تو بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، بندہ اپنے رب کو پہچانے. کیسے پہچانے؟ کہ وہ اللہ کی قرآن سے، کتاب اللہ پر، اللہ کی وحی جو قرآن ہے اس پر غور کرے کہ رب کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، یہ سب پہچاننا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات پر غور کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. جیسا کہ اس سلسلے میں جو ہے یہ سب یہ اسباب ہیں اللہ کو پہچاننے کے. اللہ کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس لیے میں یہاں زیادہ نہیں بتا رہا ہوں. وہ دین ہی، اللہ کے دین کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہ کو پہچاننا، اللہ کے دین کو. اللہ کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ اسلام کیا ہے؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو سمجھ رہے وہ دین ہے یا کتاب و سنت میں جو چیز ہے وہ دین ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو دین سمجھتے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہے. الفاظ پر غور کر رہے ہیں آپ میرے؟ نہیں کر رہے. بہت سارے مسلمان بہت ساری چیزوں کو دین سمجھتے، وہ دین ہے. قبر پر سجدہ کرنا دین ہے، فاتحہ دلانا دین ہے، 11ویں کرنا دین ہے، تعویذاں پہننا دین ہے. بولیے نہیں ہے. جو ہم سنے وہ دین ہے، جو باپ دادا کا طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ دین ہے. دین کہاں ہے؟ قال اللہ و قال الرسول. قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ دین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو چیز ہے وہ دین. ان قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنے والے تھوڑے ہو یا زیادہ، لوگ زیادہ جو کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہوتا. اتنے لوگ کر رہے ہیں نا، کیا کرتے لوگ؟ آدمی کیا کرتا؟ میجورٹی کو دیکھتا. میجورٹی جو کرے وہ دین ہوتا، یا جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ دین ہوتا. ایک گاؤں میں، مثال سمجھنے کے لیے کلیئر کر، ایک گاؤں میں، ایک بستی میں 1 لاکھ نہیں، گاؤں بولے تو 1 لاکھ رہتے ہیں، چلو 10,000 لوگ رہتے ہیں. 10,000 مسلمان کتنے؟ 10,000 مسلمان رہتے ہیں. 10,000 مسلمانوں میں سے 10 مسلمان ایسے ہیں جو ایک اللہ کی خالص عبادت کرتے، سجدہ صرف اللہ کچھ کرتے، قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، قبر کا طواف نہیں کرتے، غیر اللہ کو نہیں پکارتے. کتنے؟ 10. اب باقی کے کتنے ہیں؟ 9,000. وہ لوگ جو ہے 9,990 9,090 جو مسلمانہ ہے گاؤں کے، وہ لگا جو ہے قبر پہ سجدے بھی کرتے، 11ویں بھی کرتے، قبر کا طواف بھی کرتے. اب ایک آدمی کو معلوم کرنا ہے کہ بھئی دین کیا ہے. 9,990 لوگ جو کر رہے ہیں وہ دین ہے، وہ 10 مسلمانہ جو کر رہے ہیں وہ دین ہے. ارے اتنے بہت زیادہ وہ لوگ کر رہے ہیں نا. حق جو ہے اکثر یا اقلیت سے نہیں پہچانا جاتا، اکثریت یا اقلیت سے. کیا بولتے اس کو؟ کوالٹی کوانٹٹی، نو کوانٹٹی اونلی کوالٹی. کیا کہ انگلش الفاظ بول کے دماغ خراب کرو. انہوں کیا بول رہے ہیں؟ کوانٹٹی نہیں کہتے، مطلب تعداد نہیں دیکھی جائے گی، صحیح ہے بات، کوالٹی دیکھی جائے. کیا کر رہے آپ؟ ایک آدمی بھی اگر حق پر ہے تو وہ جماعت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق پر ہو اگر تم اکیلے بھی ہو تو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امت کہا. وہ ابراہیم کتنے ہیں؟ ان ابراہیم کان امہ. اللہ کہتا ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے. پورا گاؤں شرک کر رہا تھا، ستاروں کی پرستش کرنے والا. آزر جو ہے باپ جو ہے بت فروش، سب شرک پر، باطل پر.
ایک ابراہیم علیہ السلام توحید پر، اللہ نے ان کو امت کہا ہے. تو امت جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں، امت جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں، امت جماعت کا مطلب وہ آدمی جو حق پر ہو اگرچہ وہ تنہا کیوں نہ ہو. اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ حق پر رکھے، حق پر ختم کرے ہمیں. مطلب موت آئے حق پر، آدمی حق پر رہتا بعد میں چھوڑ دیتا حق. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس سے. تو دین جو ہے اسلام وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے اتارا ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. حدیث بھی اللہ عز و جل وحی ہے وہ بھی. تو یہ دونوں حق ہے، یہ دونوں دین ہے اسلام. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پہچان کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیا ہیں، ایز اے امتی ان کا مجھ پر جو ہے اپنے نبی کا کیا حق ہے، یہ سب آگے بھی آ رہا ہے. چلیے دوسرا سوال، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے، من ربک، کیا جواب ہے اس کا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. الذی ربانی ورب جمیع الناس بنعمہ، میرا رب وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. میرا رب وہ اللہ ہے جس نے مجھ کو اور دنیا کے سارے لوگوں کو اپنی نعمت سے پیدا کیا، جو مجھے بھی اور دنیا کی ہر چیز کو، سارے عالموں کو، ساری چیزوں کو اسی نے پیدا. وہ میرا رب ہے جو میرا بھی خالق، آپ کا بھی خالق، ان کا پہلے لوگوں کے خالق، بعد میں لوگوں سب کا. وہ ہے میرا رب جو میری تربیت کر رہا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. وَهُوَ مَعْبُودِي، اور وہی میرا معبود ہے. کون؟ جو میرا رب ہے. میرا رب کون ہے؟ اللہ، اور وہی میرا معبود ہے. لیس لی معبود سوا، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے. معبود بولے تو عبادت کے لائق ذات، جس کی عبادت کی جائے گی. معبود جس کی عبادت بندگی کی جائے گی اس کو معبود بولتے. عربی میں الہ، معبود بھی عربی لفظ ہے. ہم عابد، وہ ہمارا معبود. ہم بندے، عبادت کرنے والے. کس کی کرنا؟ میرا رب ایک ہے اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے. کیا دلیل ہے بھائی اس کی کہ وہی تمہارا معبود ہے، یا وہ سارے جہاں کا معبود ہے، میرا بھی آپ کا وہی؟ الحمدللہ رب العالمین. جو رب نہیں، رب کی دلیل دے رہے ہیں یہ پر. دلیل کہ اللہ ہی میرا رب ہے جس نے مجھے، ربی اللہ سوال ہے نا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ دلیل دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کی دلیل الحمدللہ رب، آپ کہیے کہ میرا رب اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اللہ کے سوا ہر چیز ایک عالم ہے. عالمین مولانا اللہ پلورل ہے. عالمین، عالم سنگولر، سنگولر پلورل معلوم نا؟ نہیں معلوم. لڑکا لڑکے، ایک عورت جو خاموش بیٹھ کے درس سنتی ہے، ساری عورتیں جو خاموش بیٹھ کے درس سنتی ہیں. عورتیں، عورت عورتیں بولتے نا. بوائے بوائز، دو رہے تو بھی بوائز کہتے، تین رہے تو بھی بوائز کہتے انگلش میں. اردو میں دو بچے بھی رہے تو لڑکے، 2 لاکھ بھی رہے تو لڑکے. تو انگلش گرامر میں، اور آپ پتہ پڑھے نہیں معلوم گرامر، انگلش گرامر میں، اردو گرامر میں 2 ہی چیزیں ہیں، سنگولر پلورل، واحد جمع. لیکن ہماری جو عربی زبان ہے، کس کی؟ ہماری بولے تو میری، مسلمانوں کی جو زبان ہے. عربی کس کی زبان؟ پھر آپ اپنی زبان نہیں سیکھے، ذرا سیکھ لو نا بھائی پلیز. نیکسٹ ایئر عربی میں درس ہوں گا انشاءاللہ. نہیں ہوتا؟ نیکسٹ ایئر اگر انشاءاللہ بلائے، اگر مسجد والے شیخ عمر بھائی بلائے تو عربی میں درس یہاں 1 سال میں آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ. کون سکھاتے بھائی یہاں؟ ارے ہے بھائی، ڈھونڈیے ذرا. اوریجنل فون کہاں ملتا معلوم ہے؟ جائیے مل جاتا ہوں. بہترین مٹھائی چاہیے میرے کو، کون سی دکان ہے حیدرآباد میں معلوم ہے؟ زبردست بریانی چاہیے تو تلاش کرتا، اس کو مل جاتا. گھر میں بیٹھے تو لوگ آ کے بولتے ہیں ہماری بریانی ہے کھاؤ بول کے. عربی زبان سکھاتے ہیں ہم، ہے سکھانے والے ہیں. آپ کو معلوم شہر میں علماء موجود ہے، آپ سیکھیے، سیکھیے عربی زبان. آپ کی زبان نہیں سیکھے آپ زبان بہت دور ہو گئے زبان سے، سیکھو جلدی. انگلش کیسے سیکھے، دوسری زبانیں کیسے سیکھے. فرنچ بھی آتی ہے لوگوں کو، جرمن لینگویج آتی ہے ہمارے ماشاءاللہ ہندوستانی بھائیوں کو. وہ کیسا سیکھے بھائی؟ لینگویج سیکھنے سے آتی ہے. زبان سیکھنے کی چیز ہے بھائی، سیکھو آ جاتی. کوئی بھی زبان سیکھ سکتے آپ. تیلگو پنڈت بن سکتے آپ، بہترین. سیکھو آ جاتا. کنڑ سیکھنا آ جاتا. مراٹھی سیکھو آ جائے گی. نہیں آتی؟ آتی. ایسے عربی زبان بھی سیکھنے سے آتی، سیکھنے والا چاہیے. اور عربی زبان سیکھنا اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے. تو سنل جائیے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر عربی میں درس، ٹھیک ہے؟ ارے انشاءاللہ بولیے بھائی.
1 سال 11 مہینے نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے، سیکھیے، مجھے امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر عربی میں. اب جس کو عربی سے نہیں ہوتا چلے آنا، جو عربی میں لگا 10 لوگوں میں رہتا درس، 2 لوگوں میں رہتا درس، 1 آدمی میں بیٹھا تھا. ہمارے کو پبلک نہیں چاہیے، طالب علم چاہیے. پبلک میں کوئی انہوں بھی بیٹھے تو درس ہوتا ہے یہاں عباد الرحمان میں، پورے آپ لوگ چلے گئے تھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو عالم. اچھا، عربی زبان کی اسپیشلٹی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع 2 کو نہیں بولتے عربی میں. 3 more than 3 is called plural. 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو وہ جمع ہے، 2 جمع نہیں ہے عربی میں، تثنیہ بولتے ہیں اس کو. ڈوئل انگلش میں DUAL. ٹھیک ہے، جیسا کہ کلیمتان، بلوغ المرام کی حدیث، بخاری کی حدیث، کلیمتان حبیبتان، یہ ڈوئل ہے، سب یہ پلورل نہیں ہے. 2 کلمے، حبیبتان، خفیفتان، سب ثقیلتان، یہ سب کیا ہے؟ وَإِنِ امْرَأَتَانِ، قرآن میں 2 عورتیں، 2 مرد، تو 2 جو بھی ہے وہ پلورل نہیں ہے عربی میں. ٹھیک ہے، چلیے. تو عالم ایک ہے، عالمین جمع. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ عالمین، سارے جہانوں کا رب. تو جہان اس کا مطلب زیادہ ہے. تو جہاں کس کو بولیں گے؟ کہتے ہیں کل ما سوى اللہ عالم، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ ایک جہاں ہے، اور میں اس جہاں کا ایک فرد ہوں. وانا واحد من ذلك العالم. اچھا، جہان کچھ بتائیے. ایک عالم الانس ہے، انسانوں کی جہاں، انسانوں کی دنیا. عالم یعنی دنیا، انسانوں کا. ہم کو ایک ہے جنوں، عالم الجن، جنوں کی دنیا. لوگوں کی الگ ہے سن رہے کیا ہو سکتا درس. نیک جن رہتے نہیں رہتے، نیک بھی ہے برا بھی ہے. چلیے، ان کی بھی بیوی بچے خاندان ہے، سب قرآن سے ثابت ہے یہ چیزیں. علم حاصل کرے تو غلط جنوں کے ہاتھوں میں نہیں جاتے، یا غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جا کے جو ہے علاج نہیں کراتے. چلیے، شرکیہ علاج نہیں ہوتا پھر. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین. تو ایک وہ عالم ہے جنوں کا. ایک عالم الملائکہ ہے، فرشتوں کا ایک جہاں. تو ہم لوگ کون سے جہاں کے ہیں؟ عالم انس، انسانوں کی دنیا کے ہیں وہاں. ٹھیک ہے. اور اللہ عز و جل کی حکمت دیکھیے، انسانوں کو دعوت دینے کے لیے انسان رسول بھیجا. مشرکین بولے ارے بھائی یہ انسان رسول کیسا ہو سکتا؟ بھائی فرشتہ اتارنا تھا اللہ رسول. اللہ قرآن میں بولا زمین میں پھرنے والے، زمین میں چلنے والے اگر فرشتے ہوتے اللہ فرشتہ رسول اتارتا. زمین میں بسنے والے انسان ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے واسطے انسان آنا، حکمت ہے. انسان آیا اور ان کی زبان میں آیا. دیکھیے سبحان اللہ، مکہ میں بعثت ہوئی ہے، مکہ والوں کی زبان کیا ہے؟ عربی. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت میں آسانی کیا ہوتی؟ اپنا آدمی رہتا ہے، اس کے خاندان سے، اس کے اصل سے، نسل سے واقف رہتے. اپنا آدمی رہتا، معلوم ہے کون ہے، وہ سب معلوم ہے، وہ بتا رہا. تو بہت اہم بات ہے بہرحال یہ. چلیے، تو حکمت ہے اللہ سے ہو جائے. تو عالموں میں انسانوں کا ایک عالم، ایک جہان ہے. تو میں اس جہان کا ایک فرد ہوں. کون؟ میں، آپ بھی، ہم سب. چلیے، فَإِذَا قِيلَ لَكَ، یہاں بھی ایک اہم سوال تیسرا. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ لاجک سے نہیں، بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. اس کا 2 آنسر ہے. اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی مخلوق سے. توجہ سے سنیں. اللہ عز و جل نے دنیا میں نشانی اپنی بکھیری نہیں ہے، بہت زیادہ. ان نشانیوں پر غور کرنے سے یقینی طور پر معلوم ہوتا کہ اللہ ہے. اللہ کی مخلوق ہیں دنیا میں، ہم ان مخلوق کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یقینی علم ہوتا ہے کہ اللہ ہے. نشانیاں کیا ہیں بھائی؟ مخلوق کیا ہے؟ کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ کی نشانیاں بہت ہیں. 4 بڑے بڑے نشانیاں آپ کو بتائے جا رہے ہیں. رات نشانی ہے اللہ کی، دن نشانی ہے، سورج نشانی ہے، چاند نشانی ہے. اور ایک بات، جو نشانیاں ہیں، آیات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کونی، ایک شرعی. کونی مطلب یہ جو مخلوقات ہے، جو چیزیں ہیں وہ. شرعی نشانیاں وحی جو اللہ عز و جل نے اتارا ہے، وہ بھی نشانی ہے کہ اللہ عز و جل دیکھے. تو یہ آیات ہیں، نشانیاں. مخلوقات کیا ہیں بے اللہ کی؟ اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ مخلوق ہے. بڑے بڑے مخلوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے. 7 آسمان. آسمان کتنے ہیں؟ سائنس میں بولتے ایک شاید، یا آسمان کا تصور نہیں ہے بلکہ سنا میں. وہ بھاپ نکلتی کہتے، وہ ہوتی کہتے، کہ 6 کانسیپٹ دیے گا. یہ دنیا سے جو نکلتا ہے یہ کیا بولتے، وہ بہرحال
جو بھی بولتے چھوڑو کیا بولتے ہیں, وہ جا کے جمع ہوتا کہتے وہ دکھتا کہتے آسمان کے جیسا. ہاں 4 لوگ بولے تو میں نہیں سن سکتا, پھر بول رہے 4, ایک بولو, ایک آپ بولو. کون بولے؟ واٹر سائیکل. اچھا چلو واٹر سائیکل اس کو بولتے واٹر سائیکل. وہ واٹر سائیکل ہے کہتے آسمان نہیں کہتے, وہ لوگ کہاں بولتے, ہم لوگ کیا بولنا آسمان بولنا, ختم. جاؤ واٹر بھی گیا سائیکل بھی گئی, لمبا نہیں ہونا مسئلہ. ٹھیک ہے, انگریزی پڑھی ہے ضرور, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ عربی پڑھی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, وہ نہیں مانتے لیکن ہم مانیں گے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے. آسمان کتنے ہیں؟ 7. زمینہ کتنے ہیں؟ 7. اپنے آپ میں شک ہے. آسمان 7 زمین 7, تو یہ مخلوق ہیں. آسمان مخلوق ہے, آسمان میں بسنے والی مخلوق, فرشتے وغیرہ, فرشتے کیا ہے؟ مخلوق ہیں. زمین مخلوق ہے, زمین میں بسنے والے مخلوق ہیں, چرند پرند, انسان, جانور, حیوانات, سب کیا ہے؟ مخلوق ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جواب ہے. کیا جواب؟ سوال کیا ہے؟ کیسے آپ کو معلوم آپ کا رب اللہ ہے؟ کون ہے؟ نشانیاں مخلوق. نشانیوں سے معلوم ہوتا؟ جی ہاں معلوم ہوتا, دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کو؟ نہیں دیکھیں, نشانیاں ہیں بھائی, نشانیوں سے معلوم ہوتا. جیسے سنیے, قدموں کے نشان کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ کیا بتاتے ہیں؟ راستہ بتاتے ہیں. کہاں سے آ گیا یار تم؟ قدموں کے نشان راستہ بتاتے کہتے ہیں. ادھر نشانہ دکھا تو اس کا مطلب یہ روڈ ہے. قدموں کے نشان کیا بتاتے ہیں؟ ذہن سے. ہاں سب بولو ذرا کم ٹو دا پوائنٹ. قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چل کر گیا. اور غور کریں تو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ مرد گیا یا عورت گئی نشان پر. اور غور کیجئے تو معلوم ہوتا بچہ گیا یا بڑا گیا. چھوٹا بچہ گیا تو چھوٹا پیر کے نشان رہتے ہیں. اچھا ایسے قدموں کے نشان ہے, سمجھو. چلنے والے کو بتا رہے ہیں, آپ چلنے والے کو دیکھیں, جو یہاں سے گیا دیکھے اس کو, نہیں دیکھے. آپ بولتے ہیں یہاں سے کوئی انسان چل کے گیا, آپ کا دوست بتا نہیں بھائی بکری گئی ہوں گی یہاں سے, ہو سکتا نا, اب دونوں میں چل رہی بات. آپ بول رہے ہیں انسان گیا بھائی یہاں سے, انہوں بول رہے نہیں بکری گئی. آپ بولتے ہیں نہیں انسان. کیسا معلوم؟ بلکہ پوچھتے آپ کے دوست, آپ دیکھیں انسان گیا سو, آپ جواب دیتے جو صحیح جواب ہے. یہ نشان بتاتے ہیں قدموں کے کہ یہاں انسان چل کر گیا ہے. صحیح یا نہیں؟ دور دھواں دکھ رہا, کیا سمجھتے ہیں؟ دھواں کس کی نشانی ہے؟ آگ. نہیں ہو سکتا پھول کھلا ہوں گا, نہیں پھول سے دھواں نہیں نکلتا, پتا نہیں. مینگنیا کس کو بتاتے ہیں؟ مینگنی پڑے ہوئے دیکھے آپ, کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں سے شیر گیا ہوں گا بھائی, نہیں بکری گئی. بدو جاہل زمانے جاہلیت کا, اسلام سے پہلے کیا بولا معلوم؟ انہیں کیا بولا؟ قدموں کے نشان, عربی میں ہے وہ, قدموں کے نشان چلنے والے کو بتاتے ہیں اور مینگنیاں بکری کو جانے کو بتاتی ہیں. یہ سب نشانیاں. تو یہ اتنا بڑا آسمان, یہ زمین, کیا یہ نہیں بتاتی یہ چیزیں کہ ان کا خالق کوئی ہے؟ فطرت کی بات اس نے کہی تھی, یہ چیزیں بتائیں. بلکہ آواز بھی نشانی ہوتی ہے. شوہر بیگم کو فون کرتے ہیں, ہلو جی بولیے کب سے انتظار کر رہی ہوں, آپ فون, ہلو بولے خالی انہوں. شوہر ہے بلکہ کیسا معلوم؟ ہلو آواز, ہلو کی جگہ السلام علیکم. فون میں غلطی کرتے لوگ یہاں, بہت نہیں کرنا غلطی. السلام علیکم کون, یہ غلطی ہے. السلام علیکم بولے تو کیا بولنا؟ کون بولنا, یہ غلطی ہے. میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پوائنٹ ہے, اس لیے غلطی ٹھیک کرنا ہے. غلط از غلط, الغلط غلط, الغلط یہاں بیٹھتے کیا, الغلط غلط والغلط صحیح. غلط نہیں ہے, غلط صحیح ہے. بہرحال تو آواز بھی نشانی ہے. بالوں کا کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہاں نہیں ہے نا. ہلو ہلو کہاں ہے تم؟ سلام کلام کچھ نہیں, السلام علیکم بولیے. بات کرنے سے پہلے سلام کرنا. ہلو خالی ہلو بولتے, ہلو کہاں ہے, ہلو کب آ رہا میں یہاں, ہلو کہاں جا رہے ہیں, السلام علیکم کون بول رہا میں؟ مسلمان فون کرو, سلام کرو. آپ کو معلوم, آپ اپنے بھائی کو دوست کو سلام کریں. اور ایک دوسری غلطی, سلام ادھر سے سلام ادھر سے کون کہتے, السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں آپ, وعلیکم السلام بولو, پھر بولو تم بولنا وعلیکم السلام بولو, اس کے بعد بولتے ہم کون ہے بات کرنے والے. لہٰذا سلام کا جواب دینا ہے. جو آپ کو سلام کرے تو آپ کون پوچھیں گے اس کو؟ یہ غلط ہے, یہ طریقہ نہیں ہے مسلمان کا. مسلمان جواب دیتا ہے. چلیے
تو یہ کیا آواز بھی نشانی ہے. آپ غور کیجئے, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے سمجھو, والد صاحب دروازے کے باہر آئے, بات کر رہے کسی سے, فوراً ارے بابا آ گئے, ڈیڈی آ گئے, پپا آ گئے, ابا آ گئے, تو چھوڑو, بابا آ گئے, ابا آ گئے, ہے نا. کیسا معلوم آپ کو بابا ہے؟ آواز نشانی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں نشانی ہیں. تو اللہ عز و جل, اچھا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں آگ نکلی, آگ لگی ہوئی ہے, دیکھنے, دھواں نشانی ہے بھائی. قدموں کے نشان چلنے والے کی نشانی ہے, مینگنیاں بکری کے گزرنے کی نشانی ہے, آواز انسان کی نشان ہے. تو جیسے یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ عز و جل نے دنیا میں اپنی نشانیاں نہیں چھوڑی ہیں. بہت غور کیجیے آپ, بہت. جیسے رات کون لا رہا, رات نشانی ہے. رات کو کون لے کر آ رہا ہے؟ اجالا, دن میں اجالا رہتا ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے, اندھیرا آہستہ آہستہ چھا جاتا ہے. یہ نشانی ہے. روزانہ رات آ رہی, کون ہے جو اس رات کو لا رہا ہے؟ کوئی ہوگا نا. رات تو خود تو نہیں آ رہی, اللہ. پھر یہ رات جو ہے ختم ہو جاتی ہے, دن, وہ بھی نشانی ہے اللہ عز و جل کی. سورج روزانہ نکلتا بھی ہے, ڈوبتا بھی ہے. کبھی ہوا کسی دن سورج ہی نہ نکلا ہو, کلاؤڈ سے آپ کو نظر نہ آیا ہو, الگ بات, لیکن نکلتا سورج. کون نکال رہا سورج کو؟ کون ڈبا رہا؟ چاند آتا بھی ہے, جاتا بھی ہے, کون ہے اس کو لانے والا, لے جانا؟ یہ نشانی ہے. اسی طریقے سے ہمارے چہرے الگ الگ. آپ میرے جیسے نہیں ہیں, میں آپ کے جیسا نہیں ہوں. 10 بھائیاں رہتے, اماں بابا ایک نطفے سے پیدا ہوئے, تو 10 بھائیاں. ایک بھائی دوسرے بھائی کا جیسا نہیں رہتا, دوسرا بھی تیسرے بھائی جیسا. وہ کون کی بچپن میں چھوٹے رہنے سے بات بہت غلط ہے. ایک چہرے کے 7 لوگ رہتے تھے, چھوٹے رہنے سنے تھے. ارے میرے جیسے کہاں ہوں گے 7 لوگ, 6 لوگ ہوں گے. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, کہاں سے لے کے آئے بھائی یہ بات؟ تو چہرے دیکھیے, سب یہی آنکھ ناک سب ایک, لیکن آدمی ایک. تو یہ اختلاف جو وجوہ یعنی فیسز میں ہے, یہ نشانی ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے, اللہ عز و جل. بہت ساری نشانیاں ہیں. بچے کو بھوک لگتی ہے تو اس کو معلوم اس کی غذا کہاں ہے, اس کا دودھ کہاں ہے. گائے کے بچے کو, بھینس کے بچے کو دیکھو, تھنوں کے پاس چلے آتا, کون بولے اس کو ماں ہے بلکہ. شکر ڈالو, چمٹیاں کہاں سے آ رہے ہیں, چمٹیوں کو کون بولے یا شکر ہے بلکہ. لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. یہ سب نشانیاں ہیں انسان. وفی انفسکم افلا تبصرون, قرآن کہتا ہے تم اپنی ذات میں غور کرو, دیکھو تم کو کس نے پیدا کیا. انسان خود ایک نشانی ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی آپ سے سوال کرے اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا, تو آپ کیا بولنا, اس کی نشانیوں سے. اور اس کی مخلوق کیا ہے؟ اللہ نے جس کو پیدا کیا. اور اس سلسلے میں ایک زبردست بات, سب سے بڑی دلیل, عربی میں بول کے سنیے, ادل شیء علی وجود ادل شیء علی وجود الخالق وجود المخلوق. سب سے بڑی دلیل کہ اللہ ہے, یعنی خالق ہے, مخلوق ہے. نہیں سمجھے؟ سب سے بڑی دلیل کہ خالق ہے, مخلوق ہے. کیا دلیل؟ مخلوق کا ہونا خالق کے ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ بغیر پیدا کرنے والے کے کوئی چیز پیدا. سب سے بڑی دلیل کہ اللہ ہے, آپ اور ہم ہیں, ہمارا وجود ہے. یہ عربی میں بڑا پیارا جملہ ہے, ادل شیء, سب سے بڑی دلیل اللہ کے ہونے کی مخلوق کا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اب کہتے ہیں, کوئی آیت دلیل دیتے ہیں کہ نشانی اور مخلوقات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ, ایسی قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. اس کی نشانیوں میں سے, کس کی؟ اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے, دن ہے, سورج ہے اور چاند ہے. لا تسجدوا للشمس, سورج کو سجدہ نہ کرو, ولا للقمر, اور چاند کو سجدہ مت کرو. کیوں؟ یہ نشانی بھی ہے, یہ مخلوق بھی ہے. پھر کس کو کرو سجدہ؟ واسجدوا للہ, اللہ کو سجدہ کرو. الذی خلقہن, جس نے اس کو, ان کو پیدا کیا. کن کو؟ چاند سورج کو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقع تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں. مخلوق کی دلیل سورہ اعراف کی دوسری آیت ہے, ابھی جو پڑھا میں وہ سورہ فصلت کی آیت ہے. سورہ اعراف کی آیت کیا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہوا. تو آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں, آسمان اور زمین اللہ کی مخلوق ہے. تو ان کا خالق کون ہے؟ اللہ عز و جل. اور 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا, یہ بات معلوم ہوئی. اور ایک بات جو معلوم ہوئی اس آیت میں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, وہ آ رہی ہے آگے بھی بات. آگے سنیے, مصنف رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں, وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. کیا بات ہے,
ایک مرتبہ بولیے سب, الرب هو المعبود. میرے کو بہت اچھا دکھا ہے جملہ. کیا مطلب اس کا؟ رب ہی معبود ہے. کیا جملہ ہے, رب ہی. رب کون ہے؟ اللہ. معبود کون ہے؟ اللہ. جو رب ہے وہی معبود ہے. اور یاد رکھنا کہ انبیاء کی دعوت کا ایک طریقہ ہے, ربوبیت کو دلیل بنا کر الوہیت سمجھانا قوم کو. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا طریقہ ہے. میں نے کل بتایا تھا, آپ کو یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا. تو یہ انبیاء کس توحید کو سمجھانے کے لیے آئے؟ ربوبیت یا الوہیت؟ جو آج سوال میں بھی آیا, الوہیت. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی قوم جو ہے ربوبیت کو مانتی تھی. تو ایک چیز ان کے پاس ہے, کیا ہے وہ؟ ربوبیت پر ایمان. ایک چیز چاہیے, نہیں ہے ان کے پاس, کیا ہے وہ؟ تو وہ جو ہے نہیں اس کو دلیل بنا کر جو نہیں ہے وہ بتانا. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیے آپ, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. آپ مشرکین سے پوچھیے مکہ کے, بتاؤ اے مشرکو, اے مکہ کے کافرو, آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کیا جواب دیتے وہ لوگ؟ اللہ. تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہی خالق جو جس کو تم خالق کہہ رہے ہو وہی معبود ہے. پھر ان سے پوچھو نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے, حفاظت کرتا ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارَ عَلَيْهِ. وہ کہیں گے اللہ. پوچھو ان سے من بیدہ ملکوت السماوات والارض. آسمان و زمین کی ملکوتیت, بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آسمان کا بادشاہ کون؟ زمین کا بادشاہ کون؟ اللہ. تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ یعنی یہ ربوبیت ان کے پاس تھی. اسی لیے میں نے کہا تھا نا پرسوں یا لاسٹ ویک, انبیاء کی دعوت کا طریقہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. دعوت کرنے والے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں, علم ہے فلاں, اسی میں ایک ضروری کنڈیشن کیا ہے کہ آپ انبیاء کے منہج کو جانیں. منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ دعوت دینا چاہتے ہیں تو نبیوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبیوں کے طریقہ کار پہ آپ دعوت کا کام کیجیے. آج کون کر رہے ہیں سر؟ دعوت کئی لوگ دے رہے ہیں, معلوم آپ کو. کوئی بولتا نہیں پہلے نماز کو پکڑ کے لایا تو انہیں ٹھیک ہو جاتا, پہلے نماز کو, مسجد میں آیا تو ہر جگہ آ سکتا. اچھا پیچھے جا کے سوچے تو خواب میں کہ اشارہ ملا کرتے کس کو؟ انہوں بولے کہتے چلو نکلو, چلو نکلے, نکل رہے. اور ایک آدمی سوچا نہیں بھائی آج کل جو ہے بڑا مسئلہ جو ہے کیا ہے؟ حکومت نہیں ہے اللہ کی زمین پہ. اپن حکومت لیں گے پہلے, خود بخود سب ٹھیک ہو جاتا پہلے. اب انہوں بھی دعوت ایک تحریک لے کے اٹھے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ اب سمجھو نا کو سمجھو. انہوں ایک تحریک لے کے اٹھے, کیا میں زمین پر اللہ کا قانون نافذ کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے, نہیں ہونا بادشاہ, میں رسول اللہ ہوں, میری دعوت ہے توحید اپناؤ. آپ چاہے تو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کر دیتے, یہ دعوت چھوڑو. آپ چاہے تو بادشاہ بنا دیتے, آپ چاہے تو آپ کو جو ہے ہم پیسے دے دیتے, سب نہیں بول رہے دعوت توحید 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 بول رہے. کوئی بول رہا ایک آدمی ایک چیز لے کے اٹھا. اب ایک آدمی جو اٹھا تو نکلتے پہلے, ٹھیک ہے. اور ایک آدمی سوچتا نہیں کیا کرنا, معاشرے کو ٹھیک کرنا پہلے, تو ہم جو ہے سوشل ورک سے کام شروع کریں گے دعوت کا. چلو سوشل ورک. اور ایک آدمی کچھ ایسے ایک اٹھ رہا. اب 2014 چل رہا, نہیں 15 میں ایک نوجوان سوچتا نہیں بھائی میں دیکھیا سب بیکار ہے تحریکہ, میں ایک نئی تحریک لے کے اٹھتا ہوں. کیا انہیں بھی اٹھ رہا, انہیں بول رہا نہیں آج جس کی ضرورت ہے وہ لیں گے پہلے اپن. آج ایک چیز کی ضرورت ہے وہ لیں گے. بھائی ایک چیز کی ضرورت ہے جو پہلے تھی مسلمانوں میں اب نہیں ہے, میں لے کے آ رہا ہوں, آ جاؤ میرے ساتھ سب. انہوں بھی اٹھے, ارے ہو صحیح تم بھی صحیح ہیں. انہوں اٹھے 50 سال پہلے, 30 سال پہلے, انہوں پرسن اٹھ کے جو ہے میرے پیچھے آ جاؤ سب, اپن کریں گے پوری دنیا میں کام. چلو ٹھیک ہے ابھی چلو. کیا ہے مذاق ہے. قوم کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, انبیاء کا منہج چھوڑ دیے. یہاں مجھے ایک زبردست بات یاد آتی ہے, فائدے کی بات سنتے ہوئے چلیے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں آدمی سنت سے ہٹتا ہے تو دو اس کے راستے ہیں ہٹنے کے. سنت سے پانی ذرا
سنت رسول پر عمل کرنا ہے نا بھائی. سنت سے ہٹنے کے دو راستے ہیں. ایک وہ انسان جس کو سنت معلوم ہے, اس کے باوجود اس کے خلاف عمل کیا ہو. سنت معلوم ہے اس کو اور اس کے خلاف عمل کیا, انہیں شیطان ہے. امام بربری رحمۃ اللہ علیہ, یہ شیطان گمراہ ہے کیونکہ اس کو معلوم سنت یہ ہے, ہونا عمل کے خلاف اس کے عمل کر رہا ہے. پتہ نہیں پیٹ کے لیے پتہ کیا وجہ ہے, لیکن سنت معلوم ہے اس کو, انہیں بھٹکا, سنت کو چھوڑا. دوسرا وہ آدمی جس کو نہیں معلوم سنت کیا ہے, اپنی جہالت کی وجہ سے بدعت کو سنت سمجھ گیا اور چلنے لگا. یہ دو راستے. اب سنیے, جو سیکنڈ آدمی ہے وہ تو جہالت کی وجہ سے گیا, بولتے نہیں چلے گا انہیں سمجھتے جا رہا ہے یہی سنت, یہی صحیح, وہ غلطی. اس کیا ریزن کیا ہے؟ جہالت, اس کو نہیں معلوم سنت کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں. دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو اس بھٹکے ہوئے شیطان ہے نا, اس کے پیچھے چلتے ہیں, جس کو معلوم تھی سنت اور جان بوجھ کر اس کی مخالفت کیا. وہ اب انہیں مخالفت کیا, اس کے پیچھے پوری قوم جاری. آپ جدھر بولے ادھر ہی چلتے ہیں, جا رہے بھٹک گئے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آئی؟ یہ سنت سے ہٹنے کی دو وجوہات ہیں. آج جتنے بھی لوگ دنیا میں سنت سے ہٹے نہیں, یا تو جہالت کی وجہ سے ہٹے یا تو تقلید میں ہٹے, یا تو خود جاہل ہے, نہیں معلوم ہے سنت اور بدعت کو سنت سمجھ رہے ہیں, یا تو کوئی ایک پرانا پیچھے جا کے دیکھنا یہ اتنے لوگ کیسا بھائی یہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں عمل, تو چیک کرو تو معلوم ہوتا ہے ایک آدمی بھٹکا تھا پہلے, کون کی, آج سے کتنے سال پہلے, اس کو معلوم تھا انہیں ہونا بلکہ سنت, اس کی پیچھے پوری قوم لگی ہوئی ہے. بھائی میں اس کی مثال دیا تھا وہاں فرقان میں. ایک آدمی کو مکہ جانا ہے, ایک آدمی کو عمرہ کرنے کے لیے احرام مان لیا, مکہ جانا ہے. کیا کرنا انہیں؟ مکہ کا راستہ پوچھنا, وہاں کی جو شرطا ہے سعودیہ کی, ان سے پوچھنا بھائی مکہ فین رو مکہ کیف طریق مکہ, کیسا بھائی مکہ کا راستہ کدھر ہے, پوچھنا. نہیں پوچھا انہیں, چلے گیا کون سی کی روڈ پہ جا رہا, پٹک گیا. مکہ جانا تھا طائف چلے گیا, مکہ جانا تھا مدینہ چلے گیا, مکہ جانا تھا پتہ نہیں جموم چلے گیا, کدھر چلے گیا, پٹک گیا. ایسا بھٹکتا آدمی. دوسرا کون؟ معلوم تھا مکہ یہی ہے روڈ بول کے سیدھی, احرام پہ لے گیا. بدماشی کو کیا کرا, ساتھ شیطان بولے اس کو امام برباری, ادھر جاتا ہوں آج میں, مکہ نہیں جاتا ہوں بول کے نکلا, گاڑی لے کے نکلا. تو رستے میں جو ہے لوگ ملے, کہاں جا رہے ہیں بھائی, احرام پہ لے کے جا رہے ہیں. اپنی اردو میں سمجھا رہا ہوں, جلدی سمجھنا بول کے آپ لوگ. ارے کہاں جا رہے ہیں بھائی, بولے تو میں عمرے کو مکہ, ہم لوگ بھی چلتے نا پیچھے, چلو بیوی بچوں چلو بیٹھو گاڑی میں. انہیں نکلا, انہیں بولا آن دو, میں تو جا رہا ہوں, میں تو ٹیمپا سے نکلا ایسی, آن دو. انہیں بدماش ہے. اس کے پیچھے وہ جو ہے قوم جو ہے پٹک رہی, انہیں بھی گئے ایک گاڑی. پھر اور تھوڑے لوگ, ارے دو گاڑیاں پورے احرام پہ جا رہے ہیں, ہم لوگ بھی آتے ہیں نا, خاندان والے چچا پھپھو خالہ سب, چلو عمرے کو چلو. یہ لوگ مکہ جا رہے ہیں, کہتے ہیں ہم لوگ بھی لے لو نا, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھو یا تو دوسری گاڑی لے لو, اور ہم بھی لے لیے. جی آپ سمجھیے بات کو, میری بات کو سمجھیں گے تو بہت بڑی بات ہے, نہیں سمجھیں گے تو نہیں سمجھ میں آ رہا. بھائی وہ تھوڑی بہت ہنسی ہے, کیا کی بولے انہوں, ایسا سمجھ آتا. سمجھے تو پوائنٹ ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھے پوائنٹ. تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, 50 لوگ 100 لوگ نکلتے جا رہے ہیں, جاتے جا رہے ہیں, ایک بستی آ رہی جا رہے ہیں. کہاں جاتے پورے, انہیں جا کے گڑھے میں گرتا ہے, لوگوں سب کو لے کے جا کے گڑھے میں گرتا ہے. ایسا حال ہے. ایک بھٹکا پیچھے پورے بھٹک رہے ہیں, اور سننا کتنی میجورٹی مسلمان سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. پیچھے جا کے دیکھے تو کوئی ایک تھا, کہتے کوئی, انہیں کہا کہ سوچ کے جو ہے اس کو کہا کہ ہوا, کہتے ہوا خواب, کچھ تو بھی سمجھو, میں لے کے نکل تو لوگوں بولے نکل, اس کے پیچھے جا رہے ہیں, تم ہی صحیح بول کے بھٹک رہے ہیں. یہ نہیں ہے سنت پر عمل ہونا. تو انبیاء کا طریقہ کار کیا ہے دعوت میں؟ ربوبیت کو دلیل بنا کر الوہیت سمجھانا. تم مانتے ہو کہ اللہ رب ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, ہاں وہی عبادت کے لائق بھی ہے. جو رب ہے وہی معبود ہے. میں جملہ کیا بولا؟ جو رب ہے وہی رب مانتے, معبود نہیں مانتے. یہ کیا ہے بھائی تناقض؟ جو رب ہے وہی معبود ہے. جو آپ کو پیدا کیا اسی سے مانگو, جو آپ کو کھلاتا پلاتا اسی کے سامنے جھکو. جس کو آپ خالق مانتے ہیں, رب مانتے ہیں, آپ اسی کی بندگی کرو. والرب هو المعبود, جو رب ہے وہی معبود ہے. دلیل یا ایھا الناس
اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی جو رب ہے تمہارا خالق ہے وہی معبود، عبادت اسی کی کرو. لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں ڈر آ جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش اتارا. اے اللہ تو بارش برسا. اللہم اغثنا یا رب، آمین. وانزل من السماء ماء، آسمان جس کو چھت اس نے بنا دیا اس سے بارش اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے جو ہے زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا اس بارش سے. دیکھیے رزق. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو کیا پیاری آیت ہے یہ. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت شاگرد گزرے ہیں، ان میں مشہور 4 ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، نامہ یاد رکھنا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب بڑے بڑے جو ہے امام ہیں جنہوں نے کتابیں تصانی بڑی خدمت کی اسلام کی، لہٰذا ان کا احسان ہے ان کے نامہ کم سے کم یاد رکھنا پڑا. کم سے کم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ، یہ تو معلوم ہے شاید. امام ذہبی کو جانتے ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ، ان کا نام ذہبی. چلیے، اور ایک تیسرے امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں. چلیے، قال ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جو تفسیر کے مشہور مصنف ہیں، الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، جو ان چیزوں کا خالق ہے. کن چیزوں کا؟ یہ آیت کی تفسیر میں، آیت میں کون سی چیزوں کا ذکر کیا گیا؟ آسمان، زمین، رزق، بارش. تو ان کا خالق کون ہے؟ کون آسمان کو چھت بنایا؟ اللہ. زمین کو کون بچھونا بنایا؟ اللہ. آسمان سے بارش کون برساتا؟ اللہ. زمین سے غلہ رزق کون نکالتا؟ اللہ. جو یہ چیزیں کیا وہی عبادت کے مستحق ہے. وہی. یہ سب کس کے لیے ہے؟ آسمان چھت کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. زمین کو بچھونا کس کے لیے بنایا گیا؟ ہم انسانوں کے لیے، تاکہ ہم رہیں، چلیں، گھر بنائیں، دکان بنائیں، چلیں پھریں اس میں. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ کس کے لیے؟ پانی پئیں، استعمال کریں. پانی نہیں تو پرابلم، کرنٹ جا رہا. اور ایک اعلان معلوم، تھوڑے دن تک بارش نہیں ہے تو 6 گھنٹے نکالتے گئے تھے. نہیں معلوم، صحیح نیوز میں بھی سنا. 2 گھنٹے نکال رہے ہیں، 2.5 گھنٹے نکال رہے ہیں نا، 6 گھنٹے اور نکالتے گئے تھے، زیادہ تھا، یا 4 گھنٹے نکالتے گئے تھے. کیا یہ سنیں؟ بارش نہیں ہے. بارش نعمت ہے، اللہ سے دعا کیجیے. میں نے بتایا اس سے پہلے بھی، بارش نعمت ہے. اور اعلان ہوگا انشاءاللہ کہ استسقاء کی نماز کل صبح پڑھائی جا رہی ہے ہاکی گراؤنڈ میں، صبح 7 بجے ہاکی گراؤنڈ، 6:45 بجے ہاکی گراؤنڈ میں استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق ہے، آسمان سے بارش برسا رہا ہے، غلہ نکال رہا ہے ہمارے لیے، اناج کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں. یہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اسی کو پکاریں، اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے جھکیں. یہ بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان ہے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے آج دنیا میں نے بتایا تھا، اشارہ کیا تھا، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں لوگ، معبود نہیں مانتے اللہ کو. رب ہے، ٹھیک ہے، خالق ہے، انہیں اکیلا ہے، سب ہے. جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے، جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، غیر اللہ کی جاتی ہے. یہ غلط ہے. تو سمجھانا لوگوں کو، دیکھو جو بھگوان بول رہے ہیں آپ، اللہ ہے نا، اللہ جو اللہ ہے وہی معبود ہے. عبادت اسی کی کرنا یہ اس کا حق ہے، اس کا حق دوسروں کو نہیں دیا جائے گا. چلیے، اس کے بعد ایک بہت اہم چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے انواع العبادہ التي امر اللہ بها مثل الاسلام والایمان والاحسان. عبادت کی قسمیں جن کا حکم اللہ عز و جل نے دیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان ہے. عبادت کی قسمیں. عبادت کس کی کرنا، کیا سمجھ میں آ گیا؟ عبادت کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ، وہی مستحق ہے، اسی کی کرنا. عبادت کس کو بولتے ہیں یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تعریف بھی پڑھ لی ہے. اب عبادت کی ٹائپس بتانے جا رہے ہیں یہاں پر، ٹائپس آف ورشپ. عبادت کی قسمیں. تو بیسکلی عبادت کی 3 قسمیں ہیں، اسلام، ایمان اور انہی 3 چیزوں کو دین کے مراتب کہا جاتا ہے. مراتب مطلب
اسٹیجز، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو، لیولز، اسٹیج لیولز، دین کے مراتب ہیں. یعنی دین ان 3 چیزوں میں ہے. 3 چیزیں ہیں: اسلام، دین، ایمان، دین، احسان. دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. یہ دین ہے، یہ دین کے مراتب ہیں. دلیل سنیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی زبردست حدیث ہے. اس حدیث کا جو ہے 2 سال درس ہوا جدہ میں. اس ایک حدیث کا تقریباً 2 سال 3 سال درس ہوا ہے نا بھائی. یہ پرویز بھائی اس میں شریک ہیں دیکھیں ہمارے. حدیث جبریل، جی ہاں، حدیث جبریل کا تقریباً 2 سال درس ہوا. بڑی اچھی حدیث ہے. میں آج حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ادھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بڑی اچھی حدیث ہے. اس میں یہ ہے دین کے 3 مراتب. کیا ہے حدیث؟ اللہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. ایک دن جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوگ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اب اس میں بھی مسئلے ہیں. کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا؟ علماء؟ نہیں، علماء بولے تو خالی ذرا تو مولانا کرنا کیا نہیں، مولانا کھا سکتے کیا؟ بس اتر مولانا سے ملنا، علماء کے ٹچ میں رہنا، علماء کی صحبت میں رہنا، یہ نہیں. صحابہ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے. کیوں؟ علم نبوت کو لینے کے لیے. علم کے پیاسے تھے وہ، علم لینا چاہتے تھے. یہ حکمت ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ایسا بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا. وہ آدمی کی کنڈیشن کیا بتاتے ہیں؟ وائٹ کپڑے پہنا ہوا تھا، وائٹ توپ، کمپلیٹ وائٹ، اور کالے بالا، کالے بالا. اس پر سفر کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی. سفر کی پہچان ہوتی ہے. آدمی سفر کر کے، اس زمانے میں گاڑیاں تھے نہیں تھے. ایک آدمی اونٹ پر یا گھوڑے پر مدینہ سے باہر سے کوئی آئے سفر کر کے. مدینہ کا آپ گئے نا سعودی عرب؟ نہیں گئے تو جائیے مکہ مدینہ بھائی. پیرس، لندن، پتہ نہیں کھانا جاتے لوگ. یہاں جاؤ، مکہ مدینہ جاؤ، پیسہ خرچہ کرو، جاؤ عمرہ کرو، زیارت کرو، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، جائیے. تو وہاں جو ہے ڈیزرٹ ہے. مدینہ کیا ہے؟ سعودی عرب کیا ہے؟ ڈیزرٹ. عربستان بولتے ہیں اس کو. عربستان میں ڈیزرٹ، تو دھول وغیرہ بھی رہتی، تو وہ اس کا اثر ہوتا نا، دھول، پراگندہ. بال کالے ہیں بالکل، کمپلیٹ کالے، وائٹ توپ پہن کر آدمی آیا. نہ سفر کی کوئی نشانی دکھ رہی، ولا یعرفہ منا احد. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اس کو. کیوں؟ کیا مطلب؟ حیدرآباد کے جیسا بڑا سٹی تھا مدینہ، جب چھوٹا شہر تھا مدینہ، چند گھر تھے، ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے تھے، انہوں کون، کیا، کیسے، سب. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کون ہے، نہیں معلوم تھا. بہرحال آدمی آیا. کیا ہوا اس کے بعد سنیے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتہ الی رکبتہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. وہ آدمی قریب آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آ کے قریب بیٹھ کر گھٹنے سے گھٹنا ملایا، یعنی اپنے گھٹنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملایا 2 زانوں بیٹھ کر، اور اپنے ہتھیلیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر رکھا. ایسے جو طالب علم کا ایک ادب بتایا گیا، قریب ہونا استاد کے. اللہ اوپر بیٹھتے، دور بیٹھتے، استاد کے قریب بیٹھنا. قریب رہنے سے کیا ہے؟ علم آتا. خطیب جمعے کا خطبہ دو تو جلدی جانا، دیر سے جانا؟ حکمتیں ہیں. جلدی جانا، پہلے بیٹھنا، صفیں پہلی صفوں، پہلے صف کی فضیلت ہے نماز میں بھی. قریب رہنا امام کی، اہل علم کے قریب رہنا. چلیے، تو بیٹھ کر سوال شروع کیا. وہ آدمی آیا، ایسا بیٹھا، بیٹھ کر جو ہے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام. اے محمد مجھے بتائیے اسلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سوال، پہلا سوال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ دیکھ رہے ہیں سب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تم نمازوں کو قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہے تو حج کرو. یہ جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیا انہیں؟ آدمی کیا پوچھا؟ اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا. تو آدمی کیا بول رہا؟ صدقتا، آپ صحیح بولے. صحابہ پریشان، ارے پوچھ رہا بھی صحیح بھی ہے بول رہا. آدمی پوچھتا کب؟ نہیں معلوم رہا. تو جب نہیں معلوم تھا
تو پوچھنے کے بعد آپ صحیح بول رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب معلوم ہے پہلے سے جواب. جب معلوم تھا تو پھر پوچھا کیوں؟ تو تعجب. صحابہ کو غیب نہیں معلوم تھا نا؟ نہیں تھا نا بھائی, صحابہ کو غیب نہیں معلوم تھا. تو بولا ارے یار پوچھنا تھا, نہیں معلوم تھا تو پھر صدقتا کیوں بول رہا؟ فعجبنا لہو, عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو یسألہ ویصدقہ, ہم نے تعجب کیا اس آدمی کے بارے میں کہ یہ سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. دوسرا سوال, یا محمد اخبرنی عن الایمان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ. پھر وہی اس نے کہا صدقتا, آپ صحیح جواب دیے. پھر تعجب ہوا صحابہ کو. تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاحسان, احسان کیا ہے مجھے بتائیے. اور یہ حدیث ہے اس کتاب میں بھی آخر میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. چوتھا سوال اخبرنی عن الساعہ, قیامت کب آئے گی بتائیے. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی مجھے, میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں. مطلب جیسے تم کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی مجھے بھی نہیں معلوم. کون کی بولا کرتے ہیں, لکھا کرتے ہیں 2012 میں قیامت آئے گی, 14 چل رہا ہے. پاگلاں بولتے رہتے, پاگلاں سنتے رہتے. عقل مند بولتا نہیں بھائی قرآن و حدیث ہے ہمارے پاس, ہمارا ایمان قرآن و حدیث کے مطابق. غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم. آج بولتے نہیں ہمارے نبی کو غیب کا کیوں, وہ حدیث پڑھتے کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس واسطے عذاب ہو رہا اس کو خبر میں, اور ایک آدمی چغلیاں کرتا تھا اس واسطے. دیکھیں نبی کو غیب کا علم, اس واسطے بولتے علم حاصل کرنا. علم نہیں حاصل کرتے تو ایسی فتوے دیتے, ایسی عقیدے رکھتے, ایک حدیث لیتے دوسری حدیث چھوڑتے, اس حدیث کا مطلب نہیں معلوم, فہم نہیں معلوم. بار بار ایک جملہ بولا, وہاں بھی بولا آج اللہ کی مراد کو سمجھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنا ضروری ہے, جب دین سمجھ میں آئے گا, جس کو تفقہ کہتے ہیں. چلیے تو نبی علیہ السلام نے سوال کا جواب دیا قیامت مجھے نہیں معلوم, جیسے تم کو نہیں معلوم ویسے مجھ کو بھی نہیں معلوم. اس نے پانچواں آخری سوال کیا اخبرنی عن اماراتھا, مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتائیے آپ. کس کی؟ قیامت کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بچیاں یا اولاد ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے. یہی مطلب ہے اس کا, سیدھا مطلب پہ آ رہا ہوں میں ترجمے کے بغیر. اولاد جو ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گی, بدسلوکی, جیسا مالک نوکر کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے, جھڑکنا وہ یہ, ایسے بدتمیزی بد اخلاقی اولاد میں بہت ہو جائے گی, لڑکے لڑکیوں میں. دوسری نشانی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ننگے پاؤں ننگے پیر بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر اس میں رہیں گے. اتنا ہوا سوالات. اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے وہ سوال کرنے والے, اس کے بعد چلے گئے. کون جو آئے تھے نا وائٹ کالے, چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا, عمر بن خطاب بھی تھے وہاں پر کیونکہ وہی راوی بھی حدیث کے. کہتے ہیں یا عمر اتدری من السائل, اے عمر رضی اللہ عنہ کیا تم کو معلوم یہ آدمی جو سوالات کر کے گیا کون ہے؟ عمر کو غیب نہیں معلوم. آج کل کے لوگوں کو غیب معلوم کرتے ہیں. ارے وہ مول صاحب پہنچے ہوئے, ان کو پورا معلوم ہو جاتا. آپ پرسوں میں اب دعا پڑھانے کے راستے جاتے ہیں, ارے کیا پہنچے ہوئے بھائی, میں جا کے بیٹھتے میری پریشانیاں بول دی انہوں, عقیدہ ٹھیک کرو رہی وہ ایسے جاتے. نہیں معلوم ہوتا بھائی, وہ جنہ انہ قصے ہے سمجھو بھائی. ارے نہیں بھائی انہوں پہنچے ہوئے, انہوں بول رہے پرسوں میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا نہیں آپ کا, ارے ان کو کیسا معلوم؟ آپ پرسوں بیوی سے بھی لڑ لیے تھے نہیں, ارے کمرے کی بھی باتیں معلوم ہو رہی, باہر کی باتیں, فوراً عقیدہ ہو جاتا. کیا ایڈریس دیا بھائی آپ, چلو بریانی کھاؤ. وہ ایڈریس دلایا نہیں, اس کو بریانی بتا رہے, انہیں بھی گیا. کیا ہے یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب تشریف فرمائے جو جنتی صحابی ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی آ کر بیٹھ کر اتنی دیر سوالات کر کے گیا کون ہے یہ نہیں معلوم. دوسروں کو کیسا معلوم ہوتا؟ غیب نہیں معلوم ہوتا. غیب کون جانتا؟ صرف اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عالم الغیب کون؟ اللہ, بس ختم. وہ تعویلاں کر کے گمراہ کرتے لوگوں کو
حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. چلیے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب انہوں نے دیا, اللہ و رسول عالم, مجھے نہیں معلوم یہ آدمی کون تھا پوچھنے والا, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اب سنیے جواب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل علیہ السلام تھے آپ کے پاس, آپ کا دین, یعنی صحابہ کو فرمایا کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کا دین سکھانے آئے تھے. تو دین کیا سکھا کے گئے؟ اسلام, ایمان, احسان سکھا کے گئے. اسی لیے علماء نے کہا کہ دین کے 3 مراتب ہے, اسلام, ایمان, احسان. اسلام کس کو بولتے ہیں, اس کا کیا میننگ ہے, ایمان کس کو بولتے ہیں, اس کا کیا میننگ ہے, احسان کس کو بولتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, اور اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے, یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو, ہمارے عمل کو قبول فرمائے, ہمارے علم کو نفع دینے والا علم بنا دے, ہمارے عمل کو قبول کیا جانے والا عمل بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.